موافقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم فأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرا وجزا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، تمام تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب کچھ اللہ عز و جل کے لیے، جس نے ہم سب کو ہدایت بخشی، ورنہ ہم اپنے آپ سے ہدایت پانے والے نہ ہوتے. درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بعد کوئی اور نبی نہیں. عزیز شرکائے اسٹڈی سرکل، یہ ہمارا روداد جماعت اسلامی ہند کا حصہ دوم کی شروعات آج ہم کرنے چلے ہیں. آج ہمارا 117واں دن ہے، 117 ڈے آف اسٹڈی سرکل. اللہ سے دعا کے ساتھ اس کی شروعات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا مل بیٹھنا، یہ پڑھنا اپنی اصلاح کے حوالے سے اور تحریک کی نسبت کو، تحریک کے تعلق کو، تحریک کو سمجھنے اور اس سے والہانہ نہ صرف چاہت، محبت، رغبت، بلکہ اس کے لیے اپنے آپ کو مفید اور کارگر اور معاون ثابت کرنے کے لیے ہمیں مستقل پڑھتے رہنا ہے. اور یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے. مجھے اچھا یاد ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ کے متعلق کہا جاتا کہ 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا. ان کا انتقال سے 6 مہینے پہلے وہ آلریڈی بیڈ ریڈن تھے. اسٹوڈنٹس نے، پیرس میں رہا کرتے تھے فرانس، اسٹوڈنٹس نے، وہ چونکہ ان کے بہت قریبی جو تھے وہ سب اسٹوڈنٹس بیچلر تھے، پوری زندگی انہوں نے وقف کر رکھی تھی. آئے دن اسٹوڈنٹس ہی کے بیچ میں ہوتے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس دنیا بھر کے. تو کچھ بچوں نے آ کر ان سے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب، وہ تھائی لینڈ سے کچھ کرسچنز بچے آئے ہیں اور وہ جو ہے یونیورسٹی میں بہت وہ کر رہے ہیں، لہٰذا ان سے بات کرنی ہے. تو ڈاکٹر حمید اللہ نے کہا کہ اس وقت بھی بستر پہ ہیں، بیمار ہیں، 80 سال کی عمر میں، اور 8 مہینے بعد انتقال ہو گیا. انہوں نے تھائی زبان کی بیسک بکس منگائی تاکہ میں ان بچوں کو تھائی زبان میں اسلام کی دعوت. تو یہ جو تڑپ اور بے چینی ہے، اس تڑپ کا 1000واں حصہ بھی اگر ہمارے اندر آ جائے کہ میں کوئی چیز سیکھنا چاہتا ہوں، جیسے میں عربی جاننا چاہتا ہوں، مجھے انگریزی نہیں آتی، میں کسی انگریز کے گھر نہیں پیدا ہوا، لیکن اس کے باوجود اتنی انگریزی جانتا ہوں کہ اپنے معافی الضمیر بیان کر سکوں، کتابوں اخباروں کو پڑھ کے چیزوں کو سمجھ سکوں، تو کیوں نہ میں دین کی باتوں کو اس کی وسعتوں کے ساتھ، گہرائیوں کے ساتھ، قرآن و حدیث کو اس کے ماخوذ اور اس کی اپنی زبان عربی کے ساتھ سمجھوں. اس تڑپ اور بے چینی کو ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیے. چلیے بھائی اظہر الدین شروع کیجیے. بسم اللہ. نیار صاحب ابھی تیار رہیے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روداد اجتماع دارالسلام. حسب اعلان
26-27 मार्च 1984 को दारुस्सलाम मुत्तसिल पठानकोट इंडिया में अरकान जमात इस्लामी शुमाली हिंद पंजाब सरहद सिंध कश्मीर बलूचिस्तान का इज्तिमा हुआ, जिसमें मरकज़ की मंजूरी से बाज़ हमदर्दार जमात भी शरीक हुए। यूपी और बिहार से जनाब मौलाना अमीनुल हसन इस्लाही साहब और जनाब मोहम्मद हुसैन साहब सैयद भी तशरीफ ले आए थे। तादाद हाजरीन 50 थी। गैर 150 रस्मी मुल्क जी 150 अच्छा, यही फर्क है। देखिए पीडीएफ में 100 को उड़ा दिया। मिस हो गया हूँ। गैर रस्मी मुलाकातें। मेरी आवाज क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल। गैर रस्मी मुलाकातें 26 मार्च को 9 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक और फिर नमाज जोहर से नमाज असर तक मुख्तलिफ मुकामात से आने वाले लोग वाले ग्रोहों ने अपने अमीर जमात के सामने खुली मुलाकातों में मुकामी हालात पेश किए, अपनी अपनी कारगुजारियों का मुख्तसर तस्करा किया, अपनी मुश्किलात बयान की और ज़रूरी उमूर में मशवरे हासिल किए। इसी दौरान में चंद असहाब ने अपने आप को रुकनियत जमात के लिए पेश किया। इस पर अमीर जमात ने चंद अहम नुकात बयान फरमाए, जिन्हें तसलसल के साथ यहाँ दर्ज किया जाता है। उम्मीदवाराने रुकनियत से हमारे यहाँ जमात की शिरकत में तो कोई दुश्वारी नहीं है, मगर शिरकत जमात में जिम्मेदारों का जो मारे गिरा उठाना है, जो असल बारे गिरा उठाना है, इसके वजन को आगे बढ़ने से पहले महसूस कर लेना चाहिए। फिर एक मरतबा पढ़ता हूँ मैं। हमारे यहाँ जमात की शिरकत में तो कोई दुश्वारी नहीं, मगर शिरकत जमात से जिम्मेदारियों का जो बार गिरा उठाना पड़ता है, इसके वजन को आगे बढ़ने से पहले महसूस कर लेना चाहिए। रुकनियत की जिम्मेदारियों का सही अंदाजा किए बगैर लोग हमारी तरफ बढ़ आते हैं और नसबुल ऐन में मुत्तहिद होने के बावजूद ज्यादा देर तक हमारा साथ नहीं दे सकते। इसकी वजह यह है कि इब्तिदाई तरीक़ेकार के इख्तलाफ पर गहरी नजर नहीं हुई, लेकिन जो वक्त गुजरता ये इख्तलाफात उभरने लगते हैं और लोग अपने अपने पसंदीदा तरीक़ेकार की मोहब्बत के जोश में आकर नज़्म जमात के खिलाफ वर्दी कर बैठते हैं और बस औक़ात नसबुल ऐन तक से गाफिल हो जाते। अगर आप हजरात ने बहुत अच्छी तरह हमारे तरीक़ेकार को समझ लिया हो और इसके साथ दूसरे तरीक़े हाय कार का फ़र्क ज़हन नशीन हो गया हो, नेज़ आप बरदाए रग़बत दूसरे तरीक़ों को छोड़कर हमारा तरीक़ेकार इख्तियार करने पर आमादा हो तो आइए बिस्मिल्लाह, वरना जल्दी ना कीजिए। हमारे लिटरेचर का बगौर मुताला करते रहिए और हमारे काम को मजीद कुछ अरसे तक देखकर आखिर राय कायम कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह के मुसलमानों में अभी तक सही उल अक़ीदा लोगों की एक खासी तादाद पाई जाती है। इन लोगों के पास हक मौजूद है, मगर फ़र्क बस इतना है कि उमूमन मुख्तलिफ ग्रोह किसी जुज़्वे हक को लेकर चल रहे हैं, बखिलाफ इसके हम पूरे हक को लेकर चलना चाहते हैं। आप हजरात के साथ पहले जो जुज़्वे हक था वो बदसतूर साथ रहेगा, मगर इस पर इक्तफा न कीजिए। अब आपको दूसरे अज्जाए हक भी उसके साथ शामिल कर लेने हैं। इसके बाद एक मौके पर तरीक़े तबलीग का मसला ज़ेर बहस आया है। इस सिलसिले में अमीर जमात ने मुजमलन इज़हार ख्याल किया। तरीक़े तबलीग, जहाँ तक तबलीग के मसलक का ताल्लुक है, आम तौर पर मुसलमानों की जमातें तशद्दुद से काम लेती और तंदीए जज्बात और मनाजिराना दाव पेच और तेजी के जुबान के मुजाहरे से लोगों को अपने अंदर जज्ब करती। लेकिन हमारे मसलक की तबलीग के लिए ये तरीका मुनासिब नहीं। इस मामले में
بے حد صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ یہ تحریر وہ تقریری مناظرے اور بحثیں جو عام طور پر عروج ہیں، عام طور پر عروج نے مروج ہیں، مروج ہیں، رواج پا گئے۔ مروج ہیں، ہاں مروج ہیں۔ ان میں مبلغ غیر محسوس طور پر غضب النفس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور محسوس تک نہیں کرتا کہ میں خود اپنے محبوب نسب العین، ہاں خود اپنے محبوب نسب العین کی جڑوں پر کلہاڑی رکھ رہا ہوں، بخلاف اس کے ہمیں ایک ڈاکٹر کی طرح کام کرنا ہے جو آخر دم تک کوشش کرتا ہے کہ یہ بیمار عضو تندرست ہو جائے، اور اگر اسے کاٹ کر جسم سے الگ کرتا ہے تو اس وقت جبکہ دوسری تمام تدابیر کو آزما چکنے کے بعد اس کی علاج پذیری سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ حال ہے کہ ہمارے ڈاکٹر سب سے پہلے بیمار عضو کو کاٹ پھینکنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ عوام کا جو انبا آپ کے گرد پھیلا ہوا ہے، اس میں سے جو لوگ کفر و شرک یا فسق کے مریض ہیں، ان کا علاج غصہ اور تلخی سے کرنے کی بجائے صبر اور ہمدردی سے کرنا ہے۔ ان بیمار اعضاء کو مان کاٹ کر نہیں پھینک دینا ہے، بلکہ ان پر تمام دوسری بہتر تدابیر کو آزما لینا ہے۔ عوام کی معذوری کا اندازہ اس سے کیجئے کہ ان لوگوں میں بہت سے مشرکانہ عقائد اور رسوم خود مذہبیت ہی کے مقدس دروازے سے داخل ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اصلاح کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے اور اس مہم کو صبر و تحمل ہی سے سر کیا جا سکتا ہے۔ عرب میں بھی یہی حالات تھے اور وہاں بھی ٹھنڈے طریقوں سے تبلیغ کا کام کیا گیا۔ پہلی باقاعدہ نشست 26 مارچ 1944 بعد مغرب۔ پروگرام کے مطابق پہلی نشست اسی روز نماز مغرب سے لے کر نماز عشاء سے کچھ پہلے تک منعقد ہوئی۔ اس نشست میں امیر جماعت نے اپنی تقریر میں جماعت کے کام اور اس سے متعلق ضروری مسائل پر مفصل تبصرہ کیا۔ یہ تبصرہ بلا کم و کاست تھا۔ اس کا مقصد تو مخالفین کو مروب کرنا تھا اور نہ رفقا کے جذبات کو برانگیزہ کرنا مد نظر تھا، بلکہ اس تقریر سے جماعت کو اس کے کمزور پہلوؤں پر متوجہ کیا گیا تاکہ لوگ اس کی اصلاح کی فکر کریں۔ تقریر ذیل میں درج کی جاتی ہے۔ تقریر امیر جماعت، خطبہ مسنونہ کے بعد۔ اب جی ایک سیکنڈ، یہاں جو مولانا نے طریقہ کار کو اڈاپٹ کرنے کی ترجیح یا تلقین کی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں یا ہم تک جڑنا چاہتے ہیں اس پہ جہاں بسم اللہ کہہ کے کہا گیا، ورنہ انتظار کیجئے، ہمارے لٹریچر کو بخوب پڑھیے، سمجھیے، خجلت مت کیجیے۔ اور اس میں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ لوگ اپنے مسلک کو، مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جو سورہ فاتحہ کو لازماً پڑھنا سمجھتا ہے ہر رکعت میں، باوجود اس کے امام پڑھ رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب امام کے تابع ہوں تو آپ کو الگ سے پڑھنے کی اس لیے ضرورت نہیں، کیونکہ آپ امام کے تابع ہیں، آپ کی جانب سے امام پڑھ رہا ہے، لہٰذا آپ کا نہیں پڑھنا بھی آپ سب کی جانب سے امام کا پڑھنا۔ تو یہ ایک مسلک ہے۔ لیکن سلفیوں کے نزدیک جو ہے یہ اس بات پہ شدت کرتے ہیں حدیث کے اس ٹکڑے کو پکڑ کے کہ لا صلاۃ الا بالفاتحہ، کہ نماز کا تصور نہیں سورہ فاتحہ جب تک سورہ فاتحہ نہ ہو۔ تو کیا کسی نے یہ کہا کسی مسلک میں انکلوڈنگ شیعوں کے نزدیک بھی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھتے ہو لوگ؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ فرق کیا ہے؟ یا انفرادی آدمی پڑھنا یا امام کے پیچھے ہیں تو امام پڑھے تو ہماری جانب سے کافی ہو جائے۔ تو اب حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ قرآن نے کہا کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ تو اس کے معنی ہے کہ قرآن خود تاکید کر رہا، اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو خاموش رہو، تو پیرل اپن پڑھ کے ڈسٹرب نہیں کرنا، آپ سن لینا۔
تو اب اس میں مولانا مودودی کا بھی طریقہ کار یہ تھا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی ذکر کیا، اور بھی لوگ یہ بولتے ہیں کہ وہ جو زور سے پڑھنے والی 2 رکعتیں ہیں جس میں امام سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ پڑھتا ہے، اس میں تو آپ خاموش رہیں گے. باقی کی 2 رکعتیں جو آپ خاموشی سے پڑھتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ آپ کو پڑھا جا سکتا ہے، امام کی آواز آپ کو سنائی نہیں دیتی. یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں مسلک بازی کر کے ایک دوسرے کو برا ٹھہرا دینا، کافر ٹھہرا دینا، مناظرہ بازی کرنا، ان سب سے بچانے کی کوشش یہ 2 سال بعد ہی مولانا مودودی کر رہے تھے، اور آج بھی 80 سال بعد بھی جماعت کا یہی موقف ہے کہ وہ لوگوں کو مزید کاٹ کے، بیماری کی آخری انتہا یہ ہوتی کہ اب ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکتا تو اس عضو کو، اس پارٹ کو، اس آرگن کو کاٹ کے جسم سے الگ کرتا تاکہ باقی کا جسم محفوظ رہے. تو ہم پہلے ہی نشتر چلا کے جو ہے لوگوں کو کاٹ دیں گے، یہ سلفی، یہ فلاں، یہ جو ہے دیوبندی، یہ حنفی، یہ فلاں، تو پھر آپ کے پاس جی آواز بریک ہو گئی کیا؟ نہیں وہ فون آ گیا، آپ شروع کر لیجئے، ختم ہو گئی اچھا بات. بسم اللہ. تقریر امیر جماعت خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا، ہمارے اجتماعات کی نوعیت اور غرض. حضرات، جیسا کہ آپ نے خود بھی اندازہ کیا ہوگا، ہمارے اجتماع کی نوعیت اصطلاحی جلسوں سے بالکل مختلف ہے. جلسوں اور کانفرنسوں میں زیادہ تر تقریریں ہوتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں، نعرے بلند کیے جاتے ہیں، لیکن اس نوعیت کی کوئی چیز یہاں نہ ہوئی نہ کبھی ہوگی. ہمارے ان اجتماعات کے انعقاد کی اصل غرض ہنگامہ آرائی نہیں، اور نہ توجہات عوام کو اپنی طرف کھینچنا مقصود ہے، بلکہ غرض صرف یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے واقف ہوں، باہم قریب تر ہو جائیں، آپس میں تعاون کی سبیلیں نکالیں، صاحب امر آپ سے اور آپ صاحب امر سے شخصاً واقف ہوں، اور اسے آپ کی قوتوں اور صلاحیتوں کا ٹھیک ٹھیک اندازہ ہو تاکہ وہ آپ سے منظم کام لینے کی کوشش کرے. وقتاً فوقتاً ہم اپنا اور اپنے کام کا جائزہ لیتے رہیں، اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو سمجھے اور انہیں دور کرنے کی فکر کریں، اور باہمی مشوروں سے اپنے کام کو آگے بڑھانے کی تدبیریں سوچیں. غرض ہمارے یہ اجتماعات اپنے اندر عملی روح رکھتے ہیں. ان میں جلسوں کی نوعیت کوئی چیز نہ آپ پا سکتے ہیں، نہ آپ کو اسے پانے کی خواہش کرنی چاہیے. نہ آپ پا سکتے ہیں، نہ آپ کو اسے پانے کی خواہش کرنی چاہیے. اگر ابھی تک جلسے بازی کو پرانی عادتوں کا کچھ اثر آپ میں موجود ہوں اور ان چیزوں کی کوئی تنگی آپ اپنے اندر پاتے ہوں تو اسے بھی نکالنے کی کوشش کیجیے. ان ہنگاموں میں فی الواقع کچھ نہیں نکلے گا. فضول کاموں میں ذرہ برابر وقت ضائع نہ کیجیے، بس کام کی بات کیجیے اور پھر اپنا فرض ادا کرنے میں لگ جائیں. آج صبح سے میں مختلف مقامات کی جماعتوں اور اشخاص کے ساتھ تبادلہ خیال کرتا رہا ہوں. میں نے محسوس کیا ہے کہ کبھی کبھی غیر ضروری باتیں کرنے کی خواہش لوگوں میں عیوت کرتی آتی ہے، اور بس اوقات بیان مطابقت حقیقت نہیں رہتا. ایک کمزوری ہے جسے دور کرنا چاہیے. اس میں شک نہیں ہے کہ جو عادتیں مدت دراز سے جڑ پکڑے ہوئے ہیں وہ چھوٹتے ہی چھوٹے گی، مگر انہیں چھوڑنے کی طرف آپ کی توجہ اور صحیح ضروری ہے. اجتماعات میں حاضری کی اہمیت. اب تک مختلف مقامات پر جا کر جو کچھ میں نے دیکھا اور باہر کی اطلاعات سے جو اندازہ لگایا، اور آج آپ حضرات سے فردن اور مجمدن تبادلہ خیال کر کے جو معلومات حاصل کی، ان کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انتہائی احتیاط کے باوجود ایک اچھی خاصی جماعت ہمارے نظام میں ایسی داخل ہو گئی ہے جسے فی الواقع اس کام سے کوئی گہری دلچسپی نہیں. اس پہ تھوڑا ٹپڑی کیجیے حضرت صاحب. جی یہ 1944 مارچ میں بول رہے ہیں مولانا ماشاء کہ اللہ. اس میں ہمارے
خاصی ایک ایسی تعداد داخل ہو گئی ہے جن کو اس کام سے فی الواقع کوئی گہری دلچسپی نہیں. صورتحال کو زیادہ مختلف نہیں ہے، لیکن ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے. آج بھی کچھ ایسا ہی حال ہے کہ خاصی تعداد ایسی ہے جو صرف ہمارے شاید بڑے پروگراموں کو دیکھ کے تحریک سے قریب آتے ہیں اور داخل ہو جاتے ہیں، لیکن فی نفسے ہی وہ جو بے چینی مولانا بار بار بول رہے ہیں. دیکھو یہاں تو بولے کہ کوئی لمحہ آپ کا ضائع نہ ہو. بالکل. آپ ذرا سوچئے کیا ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹولتے ہیں؟ جتنا وقت ہم اپنی بیوی بچے کیریئر فلاں بزنس اس میں لگاتے ہیں، تحریک کے لیے بے چینی کا بھی کبھی اظہار ہوتا ہمارے دلوں میں؟ جی عام آدمی کی نہیں بات کر رہا ہوں میں، ذمہ دار کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ ذمہ دار بن جاتا ہے تو جو لوگ ابتدان کارکن ہے رکن ہے، وہ آگے جا کے کبھی نہ کبھی ذمہ دار ہوں گے. تو آخر ان کی بے چینیوں کا حال یہ ہو کہ وہ ہر وقت ہمہ وقت اس بے چینی میں رہے کہ پتہ نہیں میری زندگی کتنے لمحات تک اور رہے گی اور مجھے اس لمحات میں کیا کرنا ہے. فضولیات میں اور غپ شپوں میں آپ سوچئے. ہمارے اجتماعات کا جو مقصد ڈیفائن کیے ہیں مولانا، وہ یہ بولے کہ یہ ہلہ گلہ کرنے کے لیے، جلوس جلسے کانفرنس کی طرح بھیڑ جمع کر کے اپنی اسٹرینتھ دکھانے کے لیے نہیں. ہمارے جلسے ذمہ داروں سے واقفیت کے لیے، اپنے کاموں کو ایک دوسرے کو سنانے کے لیے، تعارف حاصل کرنے کے لیے. 2 منٹ بعد آپ خود رک جائیے اور اس کے بعد جو ہے نیئر بھائی کو دیجیے. چلیے ایک پیراگراف پڑھ کے رک جائیے. دلچسپی کے اس پروگرام کو وہ تھوڑا نیچے اوپر ہو جاتا. اچھا چلیے شاہد بھائی پڑھیے، آپ پڑھ رہے تو ایک 5 منٹ پڑھیے آپ بھی، اس کے بعد نیئر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دلچسپی کے اس پروگرام کی نمایاں علامت یہ ہے کہ یہاں اجتماع کے لیے دعوت عام دی گئی اور اعلان کیا گیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ارکان شریک ہونے کی کوشش کریں، مگر بہت سے ارکان کسی عذر معقول کے بغیر نہیں آئے، بلکہ بہت سونے عذر پیش کرنے کی بھی ضرورت نہ سمجھی. لوگوں کے لیے ان کے معمولی کام، روزمرہ کے ان کے مشاغل، ان کے خانگی امور، ان کے دنیاوی مفاد اس سے بڑھ کر اہمیت رکھتی کہ وہ جماعت کے پکار پر لبیک کہیں، اور اسی بنا پر وہ خیر الاولا الضرر ہونے کے باوجود بیٹھے رہ گئے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے رفقا کو اس کام سے حقیقی دلچسپی اور وابستگی نہیں ہے. اگر فی الواقع وہ جانتے ہوتے کہ یہ اجتماع کیا معنی رکھتا ہے اور جماعت کی پکار سے ان پر کیا لازم آ جاتا ہے، اور جو عہد انہوں نے اپنے رب سے کیا ہے اس سے کیا ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی، تو وہ اپنے بڑے سے بڑے دنیاوی فائدے اور سخت سے سخت مشغولیت کو بھی یہاں کی حاضری پر ہرگز ترجیح نہ دیتے. جب آج ایک سیکنڈ شاید کیا یہ بہترین کیفیت یہ میرے سے مخاطب ہے کیا؟ نہیں کہیں ہے یہ روش ہمارے اندر بھی تو نہیں ہے. بے شک بے شک. چھوٹے چھوٹے کام، مثال کے طور پہ کسی دوست کے، بالکل کوئی اپنے بچے کا ولیمہ یا نکاح نہیں، بیٹے کا بیٹی کا نہیں، کسی دوست کے بچے کے ولیمے کی دعوت، جیسے سنت کہا گیا، میٹھا کھانا سنت کہا گیا، اس دعوت کے عوض میں ہم اجتماعات کو چھوڑ دیں. اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا کہ تحریک سے زیادہ ہم کو ولیمہ امپورٹنٹ ہے. بچے کے ایڈمیشن کے لیے کہیں جانا ہے 500 کلومیٹر تو وہ جائیں گے، لیکن جو ہے ارکان کا اجتماع یا جماعت کے پروگرام کو اٹینڈ کرنا مناسب نہیں، بلکہ اطلاع کرنا تک ضروری نہیں سمجھتے. یہ کیفیت کچھ بدلی نہیں ہے، اس کو بدلنے کی بہت کوشش کرنی ہے اور بہت مشکل سے بدلے گی. اچھا اصل میں کیا ہے، ہمارا جو ریپو ہے، اب یہاں تو امیر جماعت ڈسکس کر رہے ہیں، سید مودودی ہیں، لیکن آپ غور کیجئے کبھی امیر مقامی کسی فرد سے پرسنل ٹچ میں پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے بھائی آپ نہیں آئے؟ ارکان کا اجتماع ختم ہوتے اس کے فوراً بعد ان لوگوں کو فون کرنے بیٹھ جائے وہ. اب کم سے کم یہ تو پوچھے کہ آپ کی صحت تو خیر ہے. میں یہ سمجھا کہ آپ نہیں آئے تو شاید کچھ بیمار ہے جس کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں، آپ آ نہیں سکے، یا کوئی وجہ تو ہونا. تو یہ نہ ذمہ دار کی طرف سے اپنے ماتحتین کے لیے ہے، نہ ماتحتین کی طرف سے ذمہ دار کے حق میں. تو بتانا ہی نہیں کیا ضروری ہے بھائی، بتانا ہے ان کو، وہ سمجھ جاتے. اپن نہیں گئے تو کیا ہوتا، ایک آدمی نہیں گیا تو چلتا ایسا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کا ابھی ذہن ہی نہیں بنا جماعت کے لیے.
تو آپ سب سے پہلے اپنے ذہن کو بنائیے، اور مولانا بار بار بول رہے ہیں شامل ہونے کی جلدی مت کیجیے، آپ پہلے پڑھیے سمجھیے. آپ اگر اس سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں اتنا ہلکا کام ہے یہ اعلاء کلمت اللہ، نظام مصطفیٰ، کیا فرد کی کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل، یہ اتنا چھوٹا کام ہے، اس کو ایسے ہلکے پھلکے تنکوں کی طرح اڑ جانے والے لوگ کر پائیں گے؟ اس کے لیے تو کیا بولتے ہیں لوہے کا جگر چاہیے، اس کے لیے قربانیوں کے پہاڑ چاہیے. اس کے لیے اگر مثالیں دیکھنا ہو تو ہندوستان میں نظر نہیں آتی تو اخوان کی مثالیں دیکھیں کہ کیا قربانیاں دے کر انہوں نے. آپ سوچئے مرسی کو حافظ قرآن ہوتے ہوئے قرآن کا مصحف نہیں دی حکومت سی سی کی کہ میں خالی سینے سے لگانا چاہتا ہوں، قرآن کھولنا بھی نہیں. میں یاد ہے میں پڑھ رہا ہوں لیکن میں مصحف نہیں دیکھ کے بہت دن ہو گیا، یہ بھی نہیں دکھاتے. ایسی آزمائشیں بھی آئی نہیں. چلیے جی. جب آج ان کا یہ حال ہے تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ کل کوئی بڑی مہم سامنے ہو اور ہم انہیں پکاریں تو وہ ہماری پکار پر لبیک کہیں گے؟ نظام جماعت سے منسلک ہو جانے کے بعد آدمی کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جماعت کی پکار سن کر دوڑ پڑے اور سارے کام چھوڑ دے. اس سے مستثنیٰ صرف وہ حالات ہیں جن میں خدا اور رسول نے خود رخصت دی ہے. ان حالات کے سوا باقی تمام حالات میں جماعت کی شرکت کے لیے دوسری ہر مشغولیت سے قطع نظر کر لینا لازم. جب تک ارکان جماعت میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی نظام جماعت بالکل بے جان ہوگا. کسی کا یہ خیال کر کے بیٹھ جانا کہ اس وقت کوئی خاص کام نہیں ہے، اجتماع کی کوئی حقیقی ضرورت نہیں ہے، اگر اس وقت میں شریک نہ ہوا تو کوئی نقصان نہ ہوگا، در حقیقت ایک غلط خیال ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہاں سرے سے کوئی کام نہ ہوتا بلکہ آپ کو صرف جمع ہو جانے کے لیے پکارا جاتا تب بھی آپ کو ایک آواز پر جمع ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس ابتدائی مرحلے میں یہی بجائے خود ایک اہم اس کی کام کوئی مثال ہے ذہن میں آپ کے؟ بغیر کسی کام کے صرف جمع ہونے کے لیے پکارا جائے، سنا کسی نے کبھی؟ جی کریم نگر میں مثال عبدالرزاق لطیفی صاحب جی ایک بار اچانک کال کر لیے تھے رات میں بارش کے ٹائم پہ، جی تو شارٹ نوٹس پہ سارے لوگ جمع ہو گئے تھے. یہ ایک واقعہ یاد ہے میرے کو. جس میں کسی کے پاس فون نہیں تھا، ایک رفیق کو چھتری دے کے سائیکل پہ بھیجے گھر گھر جا کے انفارم کرو امیر جماعت آئے ہیں، امیر القا آئے ہیں، بات کرنا ہے. جب جمع ہو گئے تو لوگ آنے کے بعد میں جو ہے یہ کہا کہ بھائی گھر میں چونکہ دودھ بھی نہیں تھا تو ڈیکاکشن بنوائی اور کہا کہ میں بس رفقا سے جو ہے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اتنی رات کو میں بلاؤں تو میرے رفقا جمع ہوتے نہیں ہوتے، یہ دیکھنے کے لیے بلایا اور کوئی وجہ نہیں. چلیے خیریت، جائیے واپس، چائے پلا کے بھیجاتی. آج کا اگر کوئی رفیق ہوتا اپنے ذمہ دار کے بلانے پہ کیا بولتے؟ یہ کوئی وقت ہے امیر القا کال کرنے کا میرے کو؟ امیر جماعت صبح میں نہیں کر سکتے تھے آپ؟ ورکنگ آورز میں کرنا، یہ کیا ہے؟ تھوڑے پرسنل آورز بھی نہیں چھوڑ سکتے آپ ہمارے؟ اور نہ جانے کیا کیا باتیں. مجھے اپنی بہو، میرا بیٹا، میرا داماد، میری فلاں، میری شاپنگ ہے، میری فلاں، یہ سب میرے پریفرنسز ہیں، ترجیحات ہیں. مجھے کہاں تحریر سے زیادہ دلچسپی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کاموں کے بعد کچھ وقت اگر فارغ ہو گیا تو انسٹیڈ آف جوائننگ اے روٹری کلب اور لائنس کلب اور فلاں کلب، لیٹ می جوائن سم کلب کالڈ جماعت اسلامی. کچھ ایسا خیال ہے ہمارا. چلیے جی پڑھیے. ہلو شاہد بھائی کے مس ہو گئے. چلیے نیئر بھائی آپ پڑھیے. ایسا نہیں ہے. ہاں ڈراپ ہو گئے، پتہ نہیں کچھ نیٹ ورک پرابلم. چلیے نیئر بھائی آپ لے لیجیے یہاں سے ٹیک اوور. ہاں ہاں، یہ جمود میں مبتلا ارکان سے پہلے کا پیراگراف ہے. ہاں پڑھیے. کیونکہ اس ابتدائی مرحلے میں یہی بجائے خود ایک اہم کام ہے کہ آپ کے اندر ایک آواز پر جمع ہو جانے کی استعداد پیدا ہو. اس ڈسپلن کے بغیر آپ کون سا کام تنظیم اور تعاون کے ساتھ کر سکیں گے؟ جمود میں مبتلا ارکان یہ سرد مہری جس کا اظہار
اس اجتماع کے موقع پر ہوا ہے کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے جو اس وقت رونما ہوئی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ متعدد مقامات پر ہماری جماعت کے بعض یا اکثر ارکان ہفتہ وار اجتماعات میں شریک نہیں ہوتے، یا شریک ہوتے ہیں تو التزام کے ساتھ نہیں، بلکہ گنڈے وار طریقے سے، کہ جبکہ دنیا کی کوئی چھوٹی بڑی مشغولیت انہیں نہ ہوئی اور تفریح کو بھی جی چاہا تو مقامی جماعت کے اجتماع میں آ گئے۔ بعض مقامات پر ہفتہ وار اجتماع کا قاعدہ ہی سرے سے منسوخ کر دیا گیا ہے، اور بہت سے ارکان ایسے بھی ہیں جو جماعت میں داخل ہونے اور جان بوجھ کر خدا سے عہد غلامی تادہ کرنے کے بعد ویسے ہی ٹھنڈے پیروح اور جامد و ساکن ہیں جیسے اس سے پہلے تھے۔ نہ ان کی زندگی میں کوئی تغیر واقع ہوا، نہ جاہلیت کے ماحول سے ان کی کوئی جنگ ٹھنی، نہ دعوت اللہ کے لیے کوئی سرگرمی ان میں پیدا ہوئی، اور نہ ہم سفر رفیقوں کے ساتھ وابستگی ان کے اندر پائی گئی۔ حالانکہ ہم نے ابتدا میں جماعت قائم کرتے وقت بھی کہہ دیا تھا، اور اس کے بعد بھی بار بار کہتے رہے ہیں کہ ہمیں کثرت تعداد کی نمائش کرنے کے لیے ارکان کی فضول بھرتی نہیں کرنی ہے۔ ہمیں وہ فری مطلوب نہیں ہے جو جسم کو طاقتور بنانے کے بجائے الٹا بوجھل بنا دے۔ ہمیں صرف ان لوگوں کی ضرورت ہے جنہیں فی الواقع کچھ کرنا ہو، اور جو کسی خارجی دباؤ سے نہیں بلکہ ایمان کے اندرونی تقاضے سے خدا کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ان پیدر پہ تصریحات کے باوجود اس قسم کے لوگ ہمارے اس نظام میں بھی داخل ہو گئے، جو اس سے پہلے محض مسلمانوں کے گروہ سے متعلق ہونے ہی کو نجات کے لیے کافی سمجھ لینے کی عادی رہے ہیں۔ ان سے میں عرض کروں گا کہ اگر آپ کو یہی کچھ کرنا تھا تو اس غریب جماعت کو خراب کرنا کیا ضرور تھا؟ آپ کو اگر فی الواقع اس نسب العین سے ہمدردی تھی جس کی خدمت کے لیے ہماری یہ جماعت بنی ہے، اور اسی ہمدردی نے آپ کو ہم سے تعلق پیدا کرنے پر آمادہ کیا تھا، تو آپ کی ہمدردی کا کم سے کم تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ اس جماعت کو خراب کرنے سے پرہیز کرتے، اور وہ شاہد بھائی کا کال آ گیا تھا جی، اور اسی ہمدردی نے آپ کو ہم سے تعلق پیدا کرنے پر آمادہ کیا تھا، تو آپ کی ہمدردی کا کم سے کم تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ اس جماعت کو خراب کرنے سے پرہیز کرتے اور وہ بیماریاں اسے نہ لگاتے جن کی وجہ سے مسلمان مدت ہائے دراز سے کوئی صحیح کام نہیں کر سکے ہیں۔ جماعت سے علیحدہ ہونے والے لوگ، اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سال کے دوران میں متعدد اصحاب ہمارے نظام جماعت سے الگ ہوئے ہیں، اور 1-2 مستثنیات کے سوا تقریباً سب کے اندر اس علیحدگی نے رجعت قہقری کی شکل اختیار کر لی ہے۔ آپ جانتے ہیں، اور جو شخص بھی ہمارے طریقہ کار سے واقف ہے اس بات کو جانتا ہے کہ ہم نے جماعت میں لینے سے پہلے ہر شخص کو سوچنے سمجھنے کا پورا موقع دیا ہے، دین کو اور اس کے متخذیات اور مطالبات کو، اپنے مقصد اور اس کے حصول کے طریقے کو اچھی طرح کھول کر بیان کیا ہے۔ پھر داخل جماعت کے موقع پر بھی ایک شخص کے سامنے واضح طور پر ان ذمہ داریوں کو پیش کر دیا ہے جو رسالت کے شعور اقرار سے اس پر عائد ہوتی ہے، اور اس تصریح کے بعد ہر امیدوار رکنیت سے دریافت کیا ہے کہ آیا وہ اس اقرار کے وزن کو پوری طرح محسوس کرتے ہوئے برضا و رغبت یہ بار اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اس طرح ہر اشتباہ و التباس اور ہر غلط فہمی کے بغیر جن لوگوں نے اقرار کیا صحیح جماعت میں لیے گئے، ایسے سوچے سمجھے اور جچے تلے اقرار کے بعد نظام جماعت سے کسی شخص کے الگ ہونے کی اگر کوئی معقول صورت ہو سکتی تھی تو یہی تھی کہ وہ ہم میں نفاق کی بو محسوس کر کے یا ہمارے نظام میں کوئی ناقابل علاج کمزوری پا کر ہم سے الگ ہوتا، اور پھر ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اس نسب العین کی طرف پیش قدمی کرتا ہے جس کو اس نے خوب ٹھنڈے دل سے جان بوجھ کر اپنی زندگی کا نسب العین قرار دیا تھا، اور اس صورت میں بعید نہ تھا کہ اس کو اپنے سے آگے پا کر ہم خود اس سے جا ملتے۔ لیکن یہاں جو صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے پورے شعور کے ساتھ جلد بازی میں نہیں بلکہ خوب سوچ سمجھ کر ہم سے نہیں بلکہ اپنے خدا سے اقرار کیا تھا، وہ جماعت سے الگ ہوئے، اور الگ ہو کر ان میں سے بعض ساکن اور جامد ہو گئے، بعض
ان گروہوں کی طرف پلٹ گئے جن کے متعلق وہ کہتے تھے کہ ان کے طریقوں کو غلط پا کر اور ان سے مایوس ہو کر وہ علی الوجہ البصیرت ادھر آئے ہیں، اور بعض ظالم تو ایسے پلٹے کہ جو دینداری اور پابندی شریعت انہوں نے اختیار کی تھی اور اخلاقی اصلاح کے جو اثرات قبول کیے تھے ان کے بھی بیشتر حصے پر خط نسخ پھیر دیا اور وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا جو پہلے کرتے تھے۔ چند اصحاب کے اندر رجعت کی شدت کا یہ حال دیکھ رہا ہوں کہ نماز تک کے تارک ہو گئے ہیں۔ جن حرام چیزوں سے پرہیز کرنے لگے تھے ان میں پہلے سے بھی کچھ زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں اور معروف اخلاقی ذمہ داریوں تک سے بے پرواہ ہوتے جاتے ہیں۔ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا کہ ان حالات کو دیکھ کر مجھے کس قدر رنج ہوتا ہے۔ آگے پڑھوں؟ کنٹینیو کر لیجیے۔ رجعت اور سرد مہری کے اسباب۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان سرد مہریوں، ان عہد فراموشیوں اور ان رجعتوں کے حقیقی اسباب کیا ہیں۔ پہلا سبب میرے نزدیک پہلی اور بنیادی خرابی یہ ہے کہ جس قوم میں کام کرنے کے لیے ہم اٹھے ہیں، صدیوں کے مسلسل انحطاط نے اس کو اخلاق کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں۔ اس میں کریکٹر کی وہ طاقت بہت ہی کم باقی رہ گئی ہے جس کی مضبوط چٹان پر اٹل فیصلے، مستقل ارادے، ثابت عزائم اور بھروسے کے قابل عہد و میثاق قائم ہوتے ہیں۔ اس میں مدت ہائے دراز سے یہ کمزوری پرورش پا رہی ہے کہ ایک چیز کو حق جانے اور دل سے اسے حق مانے، مگر اس کے لیے کوئی قربانی گوارا نہ کرے، نہ قوت کی، نہ مال کی، نہ خواہشات نفس کی، نہ اپنے مرغوب افکار و نظریات کی، نہ اپنے جاہلیت کے اذواق اور دلچسپیوں کی، اور نہ کسی اور چیز کی۔ انہیں وہ حق پرستی تو بہت اپیل کرتی ہے جس میں حق کو زبان سے حق کہنا اور اس پر لفظی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنا اور اس کے لیے چند نمائشی کام کر دینا کافی ہو، اور اس کے بعد انہیں اس حق کے خلاف ہر طرح اپنے کاروبار، اپنے ادارے، اپنی زندگی کے سارے معاملات چلانے کی پوری آزادی حاصل رہے۔ اسی لیے وہ نام نہاد مذہبیت کے ان راستوں کی طرف خوشی خوشی لپک جاتے ہیں جن کی دینداری اور صحیح و عمل کا سارا مدار اسلام اور جاہلیت کے مصالحت کمپرومائز پر ہے۔ لیکن ایسی حق پرستی ان کے لیے ایک ناقابل تحمل بار گراں ہے جو کفر و اسلام، حق و باطل اور اطاعت و بغاوت کے درمیان دو ٹوک فیصلہ چاہتی ہو، اور جس میں ہر اس شخص سے حق کو ماننے کا اقرار کرے اور باطل کا افکار کرنے کا مطالبہ کیا جائے، جو کلمہ طیبہ پر ایمان لانے اور مسلمان ہونے پر پہلا مطالبہ یہ ہو کہ وہ ایک سو ہو جائے، اور پھر مزید مطالبہ یہ ہو کہ جس چیز کو اس نے حق مانا ہے اس کے لیے اپنی پوری شخصیت کو تج دے اور عمر بھر کے لیے تج دے، وقت کی، مال کی، خواہشات نفس کی، مرغوبات اور دلچسپیوں کی، امنگوں، تمناؤں کی، توقعات اور امیدوں کی، گہرے سے گہرے تعلقات کی، قوتوں اور ذرا کریکٹ کریے، قابلیتوں کی غرض ہر قسم کی قربانیاں گوارا کرے، اور ایک دو دن کے لیے نہیں، 4-6 مہینے کے لیے نہیں، کسی مقررہ مدت کے لیے نہیں، بلکہ جب تک جیتا ہے اس وقت تک گوارا کرتا رہے۔ آپ اس گئے گزرے زمانے میں بھی ایسے مسلمان بہت پا سکتے ہیں جو خوشی خوشی جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، سینے پر گولیاں کھا لیں گے، سروں پر لاٹھیوں کی بارش سہ لیں گے، جیل کی سختیاں برداشت کر لیں گے۔ یہ سب ان کے لیے چھوٹے اور ہلکے کام ہیں جنہیں بآسانی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنی پوری زندگی کو ایک ضابطے میں کس دینا، عمر بھر ایک مقصد کے پیچھے صبر سے کام کیے چلے جانا، جیتے جی اپنی خواہشات پر ایک بریک لگائے رکھنا، اپنی عادتوں اور ذہنیتوں کو بدل ڈالنا، اور کسی ایکسٹرنل پریشر، خارجی دباؤ کے بغیر اخلاقی ذمہ داریوں کو قبول کرنا اور نبھانا، یہ فی الحقیقت ان کی برداشت سے بہت زیادہ بھاری بوجھ ہے جس کی سہار ان کے لیے سخت دشوار ہے۔ یہ نمائشی ہنگاموں میں ایک عمر گزار سکتے ہیں، مگر کسی ایثار طلب عہد کو 1-2 سال بھی بمشکل نبھا سکتے ہیں۔ ان کے ارادے کمزور ہو چکے ہیں، ان کی قوت فیصلہ ڈھیلی پڑ گئی ہے، ان میں عادات اور خواہشات کے انضباط اور اعتقاد و عمل کی مطابقت اور کسی نظام کی پابندی میں مسلسل کام کرنے کی قوت باقی نہیں رہی ہے۔ ان کی مثال اس جنگلی گھوڑے کی سی ہے جو روز پیدائش سے آزاد پھرنے کا عادی رہا ہو، کسی گاڑی میں جٹ کر ایک مقررہ راستے پر سیدھا چلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ایسے گھوڑے کو اگر کسی طرح
رام کر کے جی باندھ بھی لیا جائے یہ تو رام بہت جو ہے شری رام چندر جی نہیں ہوتے ہیں، انہیں بس میں کر لینے کو رام کرنا کہتے ہیں. اچھا. ایسے گھوڑے کو اگر کسی طرح رام کر کے باندھ بھی لیا جائے تو بہت جلدی وہ بندشوں سے اکتانے لگتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن رسی توڑا کر ایسا ہی بھاگتا ہے کہ پہلے سے بھی کچھ زیادہ دور نکل جاتا ہے. انسانی مزاج کی کنسسٹنسی کے اوپر جو بات یہاں کہی گئی ہے اور واقع دل کو لگی یہ باتیں کہ جو ہے ہنگامہ آرائی اور چمک دمک والے ایسے ایونٹس میں، ایسے ہنگاموں میں آدمی اپنے آپ کو جوڑ لے سکتا، لیکن وہ مستقل مزاجی سے کسی چیز میں تج جانا وہ ایک بڑی دیرینہ قربانی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. خوشی خوشی جان دینے کے لیے تیار ہو جانا، سینے پر گولیاں کھا لینا، سروں پر لاٹھیوں کی بارش سہ لینا، جیل کی سختیاں برداشت کر لینا، یہ سب ان کے لیے چھوٹے اور ہلکے کام ہیں جنہیں یہ بآسانی برداشت کر لیں گے، لیکن اپنی پوری زندگی کو ایک ضابطے میں کس دینا، عمر بھر ایک مقصد کے پیچھے صبر سے کام کیے جانا، جیتے جی اپنی خواہشات پر ایک بریک لگائے رکھنا، اپنی عادتوں اور ذہنیتوں کو بدل ڈالنا اور کسی خارجی دباؤ کے بغیر اخلاقی ذمہ داریوں کو قبول کرنا اور نبھانا، یہ فی الحقیقت ان کی برداشت سے بہت زیادہ بھاری بوجھ ہے. یہ ہے حقیقت انسان. اپنے آپ کو لاٹھی کھا لوں گا، سینے پہ کھا لوں گا، سر پھڑوا لوں گا، جیل کو جاؤں گا، نبی کا عاشق ہوں، نبی کے لیے دعوے کروں گا، لیکن نبی کی ایک سنت کو نہیں اپناؤں گا، نبی کی باتوں کو نہیں مانوں گا. یہی باتیں نکلتی ہیں کہ واقعی لارج میجورٹی آف دی مسلم امہ اسی نہج اور اسی ڈھب اور اسی سوچ کی ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا کم پڑھا لکھا یا جاہل، سب کے سب اللہ ماشاء اللہ. اصل میں کیا ہے، کنسسٹنسی جو ہے یہ میچورٹی کی علامت ہے. آپ غور کیجئے علامہ اقبال کا، چلیے میں ایک آخری میں سنا دیتا ہوں کچھ بات، یہ ہو جانے دیجیے اور ایک 3 منٹ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد. دوسرا سبب، دوسری بنیادی کمزوری جس میں روز بروز زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کرتا جا رہا ہوں، یہ ہے کہ ہمارے عوام تو دین کے فہم اور اس کی روح کے ادراک سے محروم ہیں ہی، مگر ہمارے درمیان جو لوگ مذہبی میلان رکھنے والے ہیں وہ اس معاملے میں کچھ اس سے بھی بڑے ہوئے ہیں. مخلص اور نیک لوگوں تک کا یہ حال ہے کہ وہ دینداری اور پیشہ دینداری کے فرق کو نہیں جانتے. دین کی حقیقی قدروں کو انہوں نے دوسری قدروں سے بدل لیا ہے یا غلط ملت کر دیا ہے. جو چیزیں دین میں نہایت اہم ہیں بلکہ اساسی اہمیت رکھتی ہیں، وہ ان کی نگاہ میں ہماری تمام کوششوں کے باوجود محض ایک سطحی سی اہمیت حاصل کر سکی ہیں، کیونکہ ایک طویل مدت کی تعلیم و تلقین سے ان کے انداز فکر کچھ ایسا بنا دیا گیا ہے بخلاف اس کے جو چیزیں دین میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی یا کسی قدر رکھتی بھی ہے تو محض ایک ضمنی اہمیت، وہی ان کے نزدیک مدار دین ہے، کیونکہ فن دینداری اور پیشہ دینداری نے ان کو یہی مرتبہ دیا ہے. عالم ہوں یا عامی یا متوسطین، بہرحال ان کے درمیان کم ہی اشخاص ایسے پائے جاتے ہیں جو صحیح دین بصیرت کی بنا پر جانتے ہوں کہ خدا کے دین میں کون سی چیزیں کس درجے میں مطلوب ہیں، کس چیز پر کتنا زور دے دینا چاہیے اور کون سی چیزیں کس چیز کی خاطر چھوڑی جا سکتی ہے. یہ اختلاف جو قدروں کے تناسب میں ہمارے اور عام مذہبی میلان رکھنے والے لوگوں کے درمیان موجود ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ بھی بہت سی سرد مہریوں اور رجعتوں کا ایک بڑا سبب ہے. مگر ہم مجبور ہیں کہ دین کو خوب جان کر اور سمجھ کر ہم نے اقامت دین کا جو نصب العین اپنے سامنے رکھا ہے اس کے ساتھ ہم بے وفائی نہیں کر سکتے. اور اگر لوگوں میں سرگرمی پیدا کرنا یا پلٹنے والوں کو رجعت سے باز رکھنا اسی پر موقوف ہے کہ دینی قدروں کے حقیقی تناسب کو بدل دیا جائے، تو نہ ہمیں ایسی سرگرمی مطلوب ہے اور نہ کسی پلٹنے والے کی بازگشت کائنہ من کان. تیسرا سبب، ایک اور اصولی سبب، جی رک جاؤں کیا؟ پڑھ کے رک جائیے. ایک اور اصولی سبب ان رجعتوں اور صد مہریوں کا یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس جماعت کی رکنیت اور عام انجمنوں اور پارٹیوں کی رکنیت کے فرق کو نہیں سمجھتے. انہوں نے بھی پوری طرح محسوس نہیں کیا ہے کہ اس جماعت کی شرکت کیا معنی رکھتی ہے. وہ ابھی تک اس گمان میں ہے کہ یہ بھی کوئی انجمن ہے جس میں کسی ادنا وجہ کشش کی بنا پر شامل ہو جانا
شامل ہو کر دلچسپی نہ لینا، پھر کسی چھوٹی بڑی وجہ ناپسندید کی بنا پر الگ ہو جانا آدمی کے دین و ایمان سے کوئی علاقہ نہیں رکھتا۔ حالانکہ فی الحقیقت اس جماعت کی نوعیت عام انجمنوں پارٹیوں کی نوعیت سے بالکل مختلف ہے۔ یہ جماعت خالصت دین حق کی اقامت کے لیے قائم ہوئی ہے۔ اس کا نصب العین وہی ہے جو قرآن کی روح سے اسلام کا حقیقی نصب العین ہے۔ اس کے پیش نظر وہی کام ہے جس کے لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ اس میں داخل ہوتے وقت ہر شخص سے پورے شعور کے ساتھ وہی عہد لیا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں معاملے بیع سے تعبیر فرمایا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ۔ ایسی جماعت میں داخل ہونے کا جو شخص ارادہ کرے اسے پہلے اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ آیا فی الحقیقت اس کی یہی غرض اور یہی نوعیت ہے اور یہی کام اس کے پیش نظر ہے۔ اگر تحقیق سے اس کو ان امور پر اطمینان حاصل نہ ہو تو سرے سے جماعت کی شرکت ہی غلط ہے، لیکن اگر اسے اطمینان حاصل ہو جائے اور وہ یہ یقین رکھتے ہوئے داخل جماعت ہو کہ اس جماعت کی غرض و غایت یہی ہے جو دستور میں بیان کی گئی ہے، اور اس یقین کے بنا پر وہ اللہ سے خوب سوچ سمجھ کر بیع کا معاہدہ کرے، تو اس کے بعد آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی شرکت اور ایسے معاہدے بیع کی حیثیت ہرگز نہیں ہو سکتی کہ ایک کوٹ ہے جسے جب چاہا پہنا اور جب چاہا اتار دیا۔ ادھر قدم بڑھانے سے پہلے اپنی واپسی کی کشتیاں جلا دیجیے، یہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھیے کہ اب پلٹ کر جانے کے لیے کوئی جگہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ خدا سے عہد باندھنے کے بعد جس جان و مال کو آپ بیچ چکے ہیں اسے اب آپ واپس نہیں لے سکتے۔ اس معاہدے کے ساتھ ہی آپ سر دھڑ کی بازی لگا چکے ہیں۔ اب آپ کو جان لڑا کر یہ کام کرنا ہے، خود اس راہ پر چلنا ہے اور دوسروں کو اس پر چلانا ہے۔ کوئی خرابی رونما ہوتی نظر آتے تو بھاگنے کی فکر نہ کیجیے، بلکہ کم از کم اسی جذبے کے ساتھ اسے دور کرنے کی فکر کیجیے۔ جس طرح آپ کے گھر میں آگ لگ جائے تو اسے بجھانے کی کوشش کریں گے، آگے والا اگر نہ چلے تو پیچھے سے سرک نہ جائیے، بلکہ یا تو اسے چلنے پر مجبور کیجیے یا اسے ہٹا کر پھینک دیجیے اور خود آگے بڑھنے خود آگے بڑھیے۔ یہاں آ کر اگر آپ اس کام میں دلچسپی نہ لیں گے یا وقت مال محنت اور دل و دماغ اور جسم و جان کی قوتیں اسلام میں صرف کرنے سے جی چرائیں گے یا دوسرے کاموں کو اس کام پر مقدم رکھیں گے تو اپنے خدا سے بے وفائی کریں گے۔ آپ کا عہد کسی انسان سے نہیں خدا سے ہے۔ شرکت کے وقت جو عہد آپ نے کیا ہے اس کے ساتھ ہی آپ اپنا سب کچھ اور خود اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ بیچ چکے ہیں۔ اب آپ کی ہر چیز پر پہلا اور مقدم حق خدا اور اس کے کام کا ہے، باقی تمام چیزیں اس سے موقر ہیں۔ روک دوں؟ ہاں جزاک اللہ، رک جائیے بس، وقت ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی آواز لگا کے بولے وقت ہو گیا، 117واں دن مکمل ہوا ہے۔ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، کوئی یہیں سے لوٹ جائے جیسے زندگی ہو جائے۔ جن لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کوٹ کے پہننے کی طرح جو ہے وہ اس تحریک میں تنظیم میں شامل ہوگا، وہ جب چاہے اتار دے گا کوئی معقول کی وجہ کے بغیر، یہ ایسی ہے جیسے اسلام کے لبادے کو، اسلام کا جو گلے میں حلقہ ہمارے پڑا ہے پیدائشی مسلمان ہونے کے حصے سے اوپر، اسے اتار پھینکنے کے مترادف۔ یہاں وہ بات کا ذکر کر رہا تھا میں ایک آدھ جملے میں کہ علامہ اقبال کا جو انگلینڈ کا سفر تھا اس میں انہوں نے ایک یہودی کو ایک باغ میں اپنے کورس کا پڑھتے دیکھا، تو انہوں نے اس سے پوچھا، نوجوان بچہ تھا، کہ بھئی دیکھو جہاں دوسرے اور بچے کھیل رہے تم کو نہیں شوق ہے جا کے کھیلنے کا؟ تو اس نے کہا کہ میں جیو ہوں، یہودی ہوں، اور مجھے اپنی قوم کے لیے زیادہ محنت کرنی ہے۔ آپ یقین مانیے کہ یہ جو تصور، یہ جو خیال، یہ جو ہمارے ذہنوں میں ڈٹرمنیشن ہے ایک ایک فرد کا، کسی جاپان میں ٹیکسی ڈرائیور کا غلط ڈائیورژن لے لینے پر میٹر کا بند کر دینا، پھر کچھ دیر بعد جا کے مین ٹریک پہ آنے پر میٹر کو آن کرنا کیونکہ میری غلطی کی وجہ سے کہ میٹر بڑھ نہ جائے، اور پھر اختتام پہ یہ کہنا کہ ہم ایمبیسیڈرز ہیں اپنے ملک کے، کہ ہم جو کچھ کریں گے اس سے آپ یا تو جاپان کا اچھی تصویر لے کے جائیں گے یا بری۔ یہ تصور کیا میرے آپ کے ذہنوں میں بھی تازہ ہے کہ ہم ایمبیسیڈرز ہیں اسلام؟ ہمارا کوئی عمل، ہماری کوئی حرکت، ہمارا کوئی کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو اسلام سے دور بھگانے کا سبب نہ بن جائے، تحریک سے دور کرنے کا ریزن نہ بن جائے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، کہنے سننے سمجھنے سے آگے بڑھ کر ہم سب کو
عمل کی توفیق عطا فرما دے پروردگار، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی مغفرت کر دے۔ ہمارے اندر کینہ، کپٹ، حسد، جلن، بغض جیسی بیماریاں ہوں تو ان سب سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ اے اللہ شر سے، نفس کی شرارتوں سے ہمیں بچا لے، اور اے اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں وہ رحمان والے بندے بنا دے جن کی صدا یہ ہو کہ اے اللہ ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اے اللہ اس زمین میں، دنیا میں اور آخرت میں ہمیں بھلائیاں عطا فرما۔ اے الہ العالمین ساری دنیا میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس نشست کو اپنی جناب میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب تجھ سے راضی ہے، تو بھی ہم سے راضی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ۔ تعداد مستقل کم ہو رہی ہے۔